كل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسافرا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته ولا فسادا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ہمارا کوئی کام تیری مدد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم، حالات انتہائی خراب ہیں، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ پروردگار عالم، تیرے دین اور تیرے ماننے والوں کے دشمنوں نے نہ جانے کیسی کیسی سازشیں اور پلاننگ کر رکھی ہیں۔ پروردگار عالم،
ہم تو زندگی کے آخری پائیدان پر پہنچ چکے، اے اللہ آنے والے دنوں میں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ پروردگار عالم آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر کے رات رات بھر نیند نہیں آتی۔ پروردگار عالم آج مساجد تو خطرے میں ہے، قبرستان، خانقاہیں، درسگاہیں خطرے میں ہیں۔ پروردگار عالم آج ہندوستان سے اسلام کو دیش نکالا دینے کے لیے مدارس کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں، مساجد کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم کرنے والی ذات آپ کی ہے، کرنے والے آپ ہیں، آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ آج جو حالات ہیں یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہماری بدعمالیوں کی نحوست ہے، دین سے دوری کی وجہ سے آج ان حالات کا ہم شکار ہیں۔ اے اللہ آپ تو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے دل اور پیشانیاں آپ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دے، ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنے احکام کی تابعداری کرنے والا بنا دے، اپنے محبوب کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نفع اور نقصان سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم حالات انتہائی خراب ہیں اور دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم آج ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالنے کی ہر قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پروردگار عالم ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے۔ پروردگار عالم ہماری دنیا اور آخرت بنانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، اپنی ضرورتیں روک کر کے ہماری ضدیں پوری کی۔ پروردگار عالم بیماریوں میں رات رات بھر ہمیں سنبھالا، آج وہ تیری جوار رحمت پہ جا چکے۔ تیرا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اور آپ نے دعا کرنے کا سلیقہ اور الفاظ بھی عطا کیے۔ آپ نے فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ آج وہ تیری جوار رحمت میں جا چکے، منو مٹی کے نیچے دفن ہے۔ پروردگار عالم ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا۔ پروردگار عالم جس طرح انہوں نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی، مصیبتیں برداشت کی، پروردگار عالم آپ ان کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت کا باغ بنا دے، عذاب قبر سے ان کو نجات دے دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور ہم سے ان کی خدمت میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ پروردگار عالم ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے خاندان کے جتنے مرحومین جا چکے سب کی مغفرت فرما، جتنے اہل ایمان تیری جوار رحمت میں جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو موجود ہے ان کو ہدایت عطا فرما، ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت کا کمال عطا فرما، اچھے اخلاق سے متصف فرما، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام عطا فرما، رمضان کی خیرات و برکات عطا فرما، روزوں کا اہتمام عطا فرما، تراویح کا اہتمام عطا فرما، زکوٰۃ مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں کون ایسا ہوگا جو تیرا گھر اور تیرے نبی کا در نہ دیکھنا چاہتا ہو؟ پروردگار عالم سب کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، سب کو اپنے گھر کی حاضری عطا فرما، اپنے محبوب کے دربار کی حاضری عطا فرما۔
اے اللہ امت میں جو بیمار ہے انہیں صحت اور شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان اولادوں کو فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا، ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت و سرفرازی کا ذریعہ بنا۔ اولاد کے دکھوں سے، اولاد کے غموں سے، اولاد کی بے راہ روی سے اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت کا کمال عطا فرما، اچھے اخلاق کا مالک بنا، انہیں کفر سے، شرک سے، بدعات و خرافات سے محفوظ رکھنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم انہیں قرض سے، مرض سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہم میں جو امت میں جو بے گھر لوگ ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی یا جن کا ہم پر حق ہے یا جو ہم سے امید رکھتے ہیں یا جنہوں نے کبھی ہماری مدد کی، خیر کے بول بولے، کبھی ہمارا ساتھ دیا، قدم سے قدم ملا کر کے چلے، پروردگار عالم جو ہماری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پروردگار عالم سب کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما، انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ پروردگار عالم جب تک زندگی دے ایمان و اسلام کے ساتھ زندگی دے، اور جب اپنی جوار رحمت میں بلا تو ایمان کے ساتھ بلانے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم امت کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے، امت کی بے دینی کو دین سے بدل دے، امت کو تنگی سے نکال کر کشادگی اور فراخی عطا فرما دے۔ پروردگار عالم امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ یہ تیرے نام لیوا ہے، تیرے محبوب نبی کے نام لیوا اور ان کے امتی ہیں۔ اے اللہ آج کفر و متحد ہو کر کے تیرے ماننے والے اور تیرے دین و نبی کو ماننے والوں کو مٹانا چاہتے ہیں، پروردگار عالم دستگیری فرما۔ اے اللہ دستگیری فرما، اے اللہ دستگیری فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے خدمت گاروں کی حفاظت فرما، علماء صلحاء مفسرین محدثین فقہاء، پروردگار عالم ان کی حفاظت کے فیصلے فرما، انہیں احساس ذمہ داری عطا فرما، ایمانداری کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اتنا بڑا مجمع آج تیرے سامنے ختم قرآن کے موقع پر ہاتھ پھیلا کر کے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ پروردگار عالم اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے پر جا کر پیسے دو پیسے کی بھیک مانگے تو وہ واپس نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم آج تیرے سامنے ہم جیسے بے سہارا لٹے پٹے لوگ، ان کا کوئی مددگار نہیں، ان کو مٹانے کی سب کوشش کر رہے ہیں، آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کا سوال کرتے ہیں، دین و دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں۔ دینے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہمیں نوازنے کے فیصلے فرما، عطا کرنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم مانگنا نہیں آتا، آپ نے مانگنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ جو تجھ سے مانگتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جو نہیں مانگتا ہے تو اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ رمضان کی مبارک راتوں میں ختم قرآن کے موقع پر اتنے بڑے مجمع میں تراویح کے
تراویح کے مکمل ہونے کے بعد اے اللہ ہم تجھ سے اپنی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم آپ سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ زندگیاں گناہوں میں، تیری نافرمانی میں، تیرے حبیب کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے میں گزری ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم آپ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ آپ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا، اے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نہ جانے ہم میں سے کون اگلا رمضان دیکھے گا، اے اللہ اسی رمضان میں ہمیں نوازنے کے فیصلے فرما دے، ہمیں اپنی مغفرت عامہ کا تامہ عطا فرما دے، جہنم سے نجات عطا فرما دے، جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس پر ہم کو یقین ہو کہ اس عمل کے پیش کرنے سے آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارا دامن ایسے اعمال سے خالی ہے، ہمیں تو صرف تیری رحمت کا آسرا ہے، تیرے کرم کا آسرا ہے۔ پروردگار عالم رحم اور کرم فرما دے، اے رحیم رحم فرما دے، اے کریم کرم فرما دے۔ پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں نوازنے کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا، قبر کو راحت کی اور آرام کی جگہ بنا۔ پروردگار عالم پلسرات سے بجلی کی طرح گزرنا نصیب فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنے محبوب نبی کی شفاعت اور زیارت عطا فرما، اپنے محبوب نبی کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، اے اللہ جنت میں اپنی رضا عطا فرما، اپنا دیدار نصیب فرما۔ پروردگار عالم جنت میں اپنے محبوب نبی کا قرب اور پڑوس عطا فرما، اے اللہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، اے اللہ کچھ بھی ہمارے پلے میں نہیں ہے جس پر ہم اعتماد کرتے ہوئے تجھ سے جنت الفردوس مانگے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ منہ نہیں ہے جنت الفردوس مانگنے کا، لیکن تیرے محبوب نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جب اللہ سے مانگو تو عافیت مانگو۔ پروردگار عالم ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں عافیت عطا فرما، صفات قبولیت عطا فرما، مرنے کے بعد جنت الفردوس عطا فرما، اپنی رضا اپنی زیارت عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے محبوب نبی کو مقام محمود عطا فرما، مقام وسیلہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں نے آج تک خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے ہم تمام کو بھی پناہ عطا فرما۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.